إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، علوم قرآن میں یا اصول تفسیر میں بات ہماری اس سے پہلے چل رہی تھی سبب نزول کے بارے میں، اور سبب نزول کے بارے میں اس سے پہلے جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ سبب نزول میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک ہی آیت ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے اس کے بارے میں روایتیں کئی ہوتی ہیں۔ تو روایتیں اگر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں اور ساری کی ساری روایتیں صحیح ہوں، ان میں سے کوئی ایک روایت صحیح ہے دوسری روایت ضعیف ہے، تو یہاں پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو روایت صحیح ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور جو روایت ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ ایک آیت کے بارے میں اس کا سبب نزول کیا ہے اس کے بارے میں کئی روایتیں اور ساری روایتیں صحیح ہیں، جو اگر ساری روایتیں صحیح ہوں تو ہم کیا کریں گے، اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی آیت کے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے جس کو ہم سبب نزول کہتے آ رہے ہیں یا شان نزول کہتے آ رہے ہیں، یا اس آیت کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایک ہی آیت کے بارے میں اگر کئی روایتیں آ جائیں اور سب صحیح ہوں، یا کم سے کم دو آ جائے اور دونوں صحیح ہوں، تو اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ آیت ایک ہی ہے اور دو آیتیں اور دونوں کیا ہیں؟ صحیح ہیں بالکل، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آج کا پہلا جو ہے، اس سے پہلے والے ہفتے میں وہیں پہ آپ کو جو ہے چھوڑ کے گیا تھا، تو پہلا یہی ہے آج کا کہ کیا کریں گے ہم۔ تو پہلا سوال آپ سے ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے، اسی سوال سے آج کا درس شروع ہے۔ ایک آیت کے بارے میں اس کا سبب نزول کیا ہے یا نازل ہونے کا سبب کیا ہے، اس آیت کو کب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں یا تین روایتیں ہیں، اور روایتیں سب صحیح ہیں۔ صحیح کا مطلب سند کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے وہ روایتیں صحیح ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ آیا۔ اس سے پہلے اصول حدیث میں ایک مرتبہ آپ کو اس طرح کی بات بتا چکا ہوں کہ اگر دو یا تین صحیح حدیثیں آ جائیں اور ان کا آپس میں جو بھی ان کا معنی ہے، ان کی میننگ ہے، اس میں تضاد ہے، تعارض ہے، یا ایک دوسرے کے اگینسٹ میں جا رہی ہیں، تو کیا کرتے ہیں اس وقت میں؟ ہاں ہاں نہیں ہوتا، یعنی کوشش کیا کرتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں میں تطبیق دیں، الجمع بینہما، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ الجمع بینہما، یعنی جہاں تک ہو سکے دونوں کو اس طرح سے ہم اس کی میننگ بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں سے ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے اور کسی کو ہم چھوڑتے نہیں۔ دونوں صحیح ہیں تو دونوں کو لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات آئی تھی ہمارے اصول حدیث میں، تو جیسا انہوں نے کہا، تو یہی بات یہاں بھی پہلے کریں گے۔ تو پہلی کوشش ہماری کیا ہوگی؟
دونوں کے درمیان جمع کرنا، تطبیق کرنا۔ جو اختلاف ہم کو نظر آ رہا ہے ان روایتوں میں شان نزول کے بارے میں، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے الجمع بینہا، اس کو عربی میں کہتے ہیں الجمع بینہا، یعنی بین الروایت، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق دیں گے، جمع کریں گے، ایسا کریں گے کچھ کہ ان کے درمیان اختلاف باقی نہ رہے، ایک دوسرے کے اگینسٹ میں نہ رہے۔ حدیثوں میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہاں پر ایسا معنی بیان کریں گے کہ دونوں میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جائے گا، لیکن یہ شان نزول والے میں کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس میں معنی بیان کرنا نہیں ہے، تو یہ لفظ وہی رہے گا الجمع بینہا، لیکن اس کا مطلب کہ ہاں کیا ہے اس کو ہمیں الگ کرنا پڑے گا۔ حدیث کے معاملے میں یہاں ہم اس کو الگ کرتے ہیں، حدیث کے معاملے میں اس کو یہاں پہ الگ کرتے ہیں۔ کیسے الگ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ یہاں پر شان نزول کے بارے میں یا سبب نزول کے بارے میں یہ کریں گے کہ ایک روایت جس میں بالکل صراحت سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اسی کے بارے میں کہیں گے کہ یہ آیت اسی کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری جو روایت ہے اس کے تعلق سے، یعنی وہ الفاظ جو روایت میں آئے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے، جو پچھلے ہفتے میں بتایا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، یہ وہی تطبیق کی شکل وہی ہوتی ہے یہاں پہ شان نزول میں، یعنی وہ واقعہ پیش آیا ہے بعد میں، اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس واقعے پر بھی وہ ایسے ہی لاگو ہوتا ہے جیسے پہلے والے واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کے لیے بھی صحابہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ نزلت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو تطبیق کی یہاں شکل وہی ہوگی جو پچھلے ہفتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ بات یہاں پہ واضح ہے کہ یہ اس کو کہیں گے کہ پہلے ہم کوشش کریں گے دونوں کے درمیان تطبیق دینے کی۔ حدیث میں اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو دوسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جو بات آئی تھی وہاں پہ حدیث والے میں تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو، یعنی دونوں پر عمل کرنا نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے ایک ہی پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایسا ایک دوسرے کے اگینسٹ میں ہے کہ دونوں پر عمل نہیں کیا سکتا۔ ہاں تو کس پر کریں گے؟ وہی وہ ایک پر ہی عمل، دونوں پہ نہیں ہو سکتا تو ایک ہی پر کریں گے، تو کس پر کریں گے؟ ایک جو ہے وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ناسخ اور منسوخ پڑھا تھا۔ ہم نے وہاں کیا پڑھا؟ حدیث کے معاملے میں جب پہلے نمبر پر کیا کرتے ہیں؟ تطبیق دیتے ہیں۔ تطبیق دینا ممکن نہیں ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ منسوخ میں ایک ہی پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہ کس پر عمل کریں گے؟ جو بعد میں ہے، اسی کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں پہلے کون ہے اور بعد میں کون ہے۔ جو پہلے کی حدیث ہے اسے چھوڑ دیں گے اور جو بعد کی ہے اسے عمل کریں گے، اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ ویسے احادیث میں عام طریقے سے اس کی نوبت نہیں آتی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا۔ یہاں وہ بات نہیں آئے گی کیونکہ اس میں ناسخ منسوخ کا معاملہ نہیں ہوتا، یہی فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اصول تفسیر میں جب ہم بحث کرتے ہیں شان نزول کے بارے میں یا سبب نزول کے بارے میں، اور اس میں ایک آیت کے بارے میں کئی روایتیں ہوتی ہیں، تو وہاں ہم ناسخ منسوخ کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ناسخ منسوخ کا تعلق حکم سے ہوتا ہے، کسی بھی شریعت کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ سبب نزول تو حکم نہیں ہے۔ تو یہاں دوسرے نمبر پر کیا آئے گا؟ جو تیسرے نمبر پر ہم وہاں پڑھے تھے وہ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں الترجیح۔ الترجیح ترجیح کا مطلب ایک جو زیادہ صحیح ہے روایت اسے لے لیں گے
اور جو زیادہ اس کے مقابلے میں اتنی صحیح نہیں ہے یا اس سے کمتر درجے کی یا صحت کے لحاظ سے اسے چھوڑ دیں گے۔ ایک مثال میں دوں، ایک روایت سبب نزول کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے اور ایک روایت جامع ترمذی میں ہے، تو ہم کون سی روایت کو لیں گے؟ جو صحیح بخاری میں ہے اور جامع ترمذی والی۔ ایک مثال ہے، چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسرے نمبر پر بات آتی ہے۔ پہلے تو کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے اس میں پریشانی نہ ہو، تطبیق دیں گے اس کو۔ اور دوسری نمبر پر یہ ہے کہ جو صحیح کی روایت ہوگی، زیادہ صحیح ہوگی، اس کو لے لیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اس سے کم درجے کی صحیح ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہیں ترجیح، اس کو عربی میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا۔ اس کی میں مثال پیش کروں۔ اسی ترجیح کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، ترجیح کے بارے میں سبب نزول میں، روایات میں، ترجیح میں، کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو تطبیق کی ایک شکل ہے، کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہاں تھوڑا مفسرین کے یہاں تھوڑا سا یہ اختلاف رہتا ہے۔ بعض مفسرین کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، چونکہ دونوں سبب صحیح ہیں تو کیا کہیں گے؟ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ہم کسی روایت کو چھوڑیں گے نہیں، دونوں صحیح ہیں تو کہیں گے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے اس کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ آپ جو لکھ رہے ہیں اس کو آسانی سے لکھ لیں۔ تو روایت کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وهو يتوكأ على عصیب، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کھجور کے ایک جو ہے ڈنڈے پہ کہہ لیجیے، اس کے جو ہے تنے پر، کھجور جو درخت ایسے پورا سامنے جو سیدھا چلا جاتا ہے، تو اسی کے ایک جو ہے جس پہ جو اس کا تنا آتا ہے اس پر جو ہے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمر بنفر من الیہود، بعض یہود کے پاس سے گزرے، یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی، اس نے دیکھا کہ آپ گزر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے، جہاں جو جماعت یہودیوں کی بیٹھی ہوئی تھی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں یہ بات کہی کہ ان سے کچھ سوال کیا جائے، اب یہ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سوال کیا جائے ان سے۔ سوال کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال کرنے میں بھی یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کریں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ یہ رسول واقعی معنی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس سوال میں بات یہ آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ حدثنا عن الروح، آپ ہم سے روح کے بارے میں بتائیے۔ یہودیوں نے سوال کس کے بارے میں کیا؟ روح کے بارے میں سوال کیا، ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، روح۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام ساعتا، یعنی تھوڑی دیر آپ کھڑے ہوئے، ورفع رأسه الى السماء، اور اپنا سر کدھر اٹھایا؟ آسمان کی طرف۔ یعنی یہ اشارہ تھا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اشارہ تھا کہ گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی وہی کیفیت ہوئی جو وہی آنے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت ان کو پڑھ کر کے سنائی۔ آیت کیا ہے اب میں لکھ رہا ہوں، قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی۔ قل الروح من امر ربی، قل الروح من امر ربی
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سورہ اسراء کی آیت ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی اس روایت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو روح کے بارے میں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت کم، یعنی روح کے بارے میں نہیں بلکہ عام جو ہے علم تمہیں بہت کم دیا گیا. روح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اور یہی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ یہ روح کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ کے علاوہ روح کے بارے میں کوئی بھی جانتا نہیں ہے، اور انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ بہت کم دیا گیا ہے. یہ آیت نازل ہوئی. سوال کس نے کیا تھا؟ یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں. بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ وہ آپس میں یہی کہہ رہے تھے کہ پوچھو روح کے بارے میں. اگر روح کے بارے میں جواب دے دیا تو اس کا مطلب کہ یہ رسول نہیں ہے، اور روح کے بارے میں اگر جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول ہے. کیونکہ روح کے بارے میں صحیح علم یہی ہے کہ روح کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو معلوم نہیں روح کے بارے میں. روح کی حقیقت اور اس کے بارے میں پوری جانکاری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا ہے. یہ صحیح قول ہے مفسرین کا روح کے بارے میں، ورنہ بعض مفسرین کا یہ بھی علم ہے، یعنی یہ بھی جو ہے ان کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ روح کے بارے میں تم کو علم دیا گیا لیکن تھوڑا دیا گیا. بعض لوگوں نے اس کا یہ بھی معنی کیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ روح کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. جو علم دیا گیا ہے انسانوں کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اور روح کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم بندوں کو نہیں دیا ہے. نہیں جنرل روح جبریل علیہ السلام نہیں. جبریل علیہ السلام تو معلوم ہے، جبریل علیہ السلام کے بارے میں تو معلوم ہے وہ فرشتہ ہیں، وہی لے کر کے آتے تھے، لیکن وہ نہیں. یہ روح جو انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، روح جسے کہا جاتا ہے، تو یہ روح کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے روح کے بارے میں، اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. کیونکہ آج کل پہلے جو چیزیں تھیں اور آج کل جو چیزیں ہیں سائنسدانوں کے ذریعے سے جو باتیں آتی ہیں اس میں کبھی کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے احادیث میں، بعض احادیث میں یہ بات آتی ہے تصویر کے نکالنے کے تعلق سے منع جو کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ان درخت وغیرہ کے بارے میں کہا کہ تم ان کی تصویر بنا سکتے ہو. تو اس سے مسئلہ یہی آتا ہے کہ جس میں روح ہے اس کی تصویر نہیں بنا سکتے، اور جس میں روح نہیں ہے اس کی تصویر بنا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو وہاں روح اور کس میں روح ہے کس میں روح نہیں ہے، وہ ایک مسئلہ آتا ہے. تو اب آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، سائنسدان لوگ کہتے ہیں کہ بھئی درخت میں بھی کیا ہے، کہتے ہیں روح ہے. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ روح ہے، جبکہ اس زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا نام آیا پہلی مرتبہ تو وہی نام بار بار اب آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، حدیث پہ جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جس میں روح نہیں، جیسے درخت وغیرہ ہے، یہ دروازے ہیں، ایسی چیزیں جس کو ہم اردو میں بے جان کہتے ہیں، ان بے جان چیزوں کی تصویریں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں جو تصویر بنانے کے تعلق سے منع کی بات آتی ہے اور لعنت کی بات آتی ہے، اس میں یہی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم اس میں جان ڈالو، روح ڈالو. تو یہ اسی چیز سے متعلق ہوئی جو اس میں روح ہوتی ہے، جس میں نہیں ہے اس سے متعلق نہیں. تو یہ بات لوگوں نے پیش کی. تو اب یہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ درخت میں بھی تو روح ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ درخت میں بھی روح ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر یہ بات خاص طریقے سے آتی ہے، اور یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ روح اصل کیا ہے. یہ علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. درخت میں جو چیز پائی جا رہی ہے اسے ہم روح کہیں گے. درخت میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ کیوں روح کہتے ہیں؟ کہ درخت میں بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے. آپ اس کو کاٹو گے تو بڑھتا جاتا ہے. درخت میں اور بھی جو ہے کچھ چیزیں ہیں، جیسے ایک درخت کو دوسرے درخت، ایک درخت نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ سنے ہیں، یعنی مذکر یعنی فیمینائن اور جو ہے ماسکولین جینڈر جو کہا جاتا ہے. تو وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. ایک کو دوسرے سے ملانے سے اس کا جو ہے پھل الگ انداز سے آتا ہے، جیسے مدینے کے لوگ کرتے تھے اس زمانے میں. کھجور کے بارے میں کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ کہنا کہ اس میں روح ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ روح کیا چیز ہے کس کو معلوم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درخت کے بارے میں اور اس پر روح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں روح ہے اس کو تم اپنے نشانہ نہ بناؤ. اس زمانے میں لوگ نشانہ لگانے کے لیے، اس کی پریکٹس کرنے کے لیے، کبھی جیسے ہوا کہ مرغی ہے تو مرغی کو باندھ دیا، کسی پرندے کو باندھ دیا درخت میں، پھر اس کو نشانہ لگاتے تھے کہ دیکھیں میرا نشانہ صحیح ہوا نہیں ہوا. تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی جاندار چیز کو تم نشانے کے لیے اس کو باندھ کر کے مت رکھو اور پھر اس پر نشانہ لگاؤ. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو نشانہ لگانے کے لیے اس میں درخت بھی شامل ہے، اس کو اجازت دی گئی، چھوڑا گیا اس کو، اس پر پابندی نہیں لگائی گئی. تو یہ روح کا معاملہ کیا ہے؟ یہ علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جس نے بھی، یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جس نے بھی روح کے بارے میں کلام کیا ہے وہ اکثر گمراہ ہو گئے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ اب جس نے روح میں کے بارے میں کلام کیا وہ لازمی طور پر وہ گمراہوں میں سے، یہ مطلب نہیں. مطلب کیا؟ اس کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں وہ باتیں کس پر آ جاتی ہیں؟ گمراہی میں آ جاتی ہیں. وہ حق کی بات نہیں مانی جاتی ہے، وہ باتیں جو ہے حق کی نہیں مانی جاتی ہیں. آپ کو اس میں تعجب ہوگا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک مشہور سلفی عالم اور امام ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کسی کو بھی شبہ نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن جو باتیں انہوں نے جو باتیں روح کے بارے میں لکھی ہیں وہ غلط ہیں. وہاں ان کا قلم، اس لیے کہتے ہیں روح کے بارے میں جنہوں نے بھی قلم اٹھایا کہیں نہ کہیں غلطی ان سے ہو گئی. ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب الروح، اس کے بارے میں تو لوگوں کا یہ ہے کہ یہ کتاب ان کی طرف غلط نسبت کر دی گئی. ان کی کتاب نہیں ہے یہ، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، غلط نسبت کر کے ان کی طرف پیش کیا گیا. چلو ہم اس کتاب کے بارے میں یہ کہہ بھی دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن زاد المعاد میں بھی ایسی چیز ہے روح کے بارے میں. تو روح کے بارے میں انہوں نے بھی کلام کیا، اور جہاں بھی کہا کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، غلط میں تھے. اگر اس دوران کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہو سوال کرنے کی تو یہ ہو سکتا ہے. پھر وہ بات جو پہلے آپ کو بتائی تھی پچھلے ہفتے تطبیق دینے کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو واقعی معنی میں اس میں سے واقعہ ہوتا ہے، اور ایک صرف یہ معنی کہ اس پر بھی یہ چیز صادق آتی ہے. تو آیت تو نازل ہوئی تھی یہودیوں کے سوال کے بعد، لیکن جب مکے کے لوگوں نے بھی سوال کیا آپ سے تو آپ نے وہی جواب دیا، کیونکہ اس آیت میں وہی جواب موجود ہے تو آپ نے وہ جواب دیا. لیکن اس موقع سے یہ آیت نازل نہیں ہوئی. یہ ایک شکل ہے گھوم پھر کر کے آپ کہنا چاہیں تو، ورنہ بہت آسان اور سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ کہیں صحیح بخاری کی جو روایت ہے اسی کو ہم ترجیح دیں گے، اور جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کو ہم مرجوح مانتے ہوئے کہ نہیں، بات وہی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ مدینے میں جب یہودیوں نے سوال کیا تھا یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس میں نہیں ہے یہ.
اس میں یہ نہیں مینشن کیا گیا ہے کہ آپ نے انتظار کیا سوال کے بعد، آپ کے بعد وہی آئی تو آپ نے جو ہے کہا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے جی وہی میں، لیکن وہی بہت دور تک جانا پڑے گا کہ اس موقع کا یہ سوال ہو سکتا ہے جب آپ مکہ ہجرت کے بعد آئے تھے۔ اگر اس طرح کی بات کوئی کہتا ہے تو ہو سکتا ہے، مانا جائے، یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ذرا دور کی کوڑی معلوم ہوتی ہے، بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے یہ۔ اس کے بعد اس سلسلے میں ایک دوسری بات جو ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی وہ بات آئی تھی، اس لیے اس مثال کو میں نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ روایتیں دو ہیں آیت کے نازل ہونے کے بارے میں، اور وہ روایتیں سب کی سب صحیح ہیں، اور اس درجے کی صحیح ہیں کہ ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے، جو ہم نے پہلے کہا کہ آپ کو الجمع، دوسرا کیا ہے یہاں پہ الترجیح، اب تیسری شکل یہ کہ ترجیح بھی نہیں دے سکتے، ترجیح بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر بات آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں تعدد النزول۔ تعدد النزول کا مطلب کہ یہ مانا جائے گا کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا اگر 3 روایتیں ہیں تو کہیں گے 3 مرتبہ نازل ہوئی، یہ مطلب ہوتا ہے تعدد النزول۔ جو ابھی میں بتایا تھا امام زرکشی کی بات، تو امام زرکشی کی یہ بات کب کہی جائے گی؟ جب دونوں روایتیں اس درجے کی صحیح ہو جائیں، جیسے دونوں صحیح بخاری میں ہے، دونوں کہاں ہے روایت؟ صحیح بخاری میں، دونوں صحیح مسلم میں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ، تو اب یہ پہلے تو اب جب ہم نے کہہ دیا کہ جامع ترمذی ہے صحیح بخاری، تو صحیح بخاری والی روایت کو لے لیا، جامع ترمذی والے کو چھیڑ دیا، لیکن اگر دونوں کہاں ہو جائیں؟ صحیح بخاری میں، تب کیا کریں گے؟ یا دونوں میں سے کوئی بھی صحیح بخاری میں نہیں ہے، دونوں جامع ترمذی میں ہے، اور دونوں کی سند اس درجے کی ہے کہ اب ایک کو چھوڑنا دوسرے کو لینا وہاں مسئلہ۔ تو یہاں ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ تعدد النزول، اس کا مطلب ہے آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اگر 2 روایتیں ہیں تو کہیں گے 2 مرتبہ نازل ہوئی، 3 روایتیں ہیں تو کہیں گے 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے لیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے، ان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی اور مومنین ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، تو یہ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے
اور آپ کی چارپائی کے پاس، آپ کے جو چچا تھے آپ کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر کے آپ سے کہا آپ ایک مرتبہ بھی صرف زبان سے کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن ایک مرتبہ جو آپ کہہ دیجئے۔ وہاں مکے کے کفار مشرکین بھی موجود تھے، وہ لوگ آپ پر اصرار کرتے رہے کہ کیا مرنے کے ٹائم میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو آخری بات جس پر ابو طالب کی وفات ہوئی وہ علی ملت عبد المطلب، یعنی وہ